اس وقت اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے روبرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں جو بھیجا اور بھیجنے کے ساتھ ساتھ انسان کی ضرورت سے متعلق جتنی اشیاء تھی وہ تمام چیزیں پیدا کی. پھر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا ہوئے کر زندگی گزارے یا اللہ کو اٹھا کر زندگی گزارے. وہ انسان کے اپنے آپ اس کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج ہم سب کو اس اسٹیج سے جو پیغام ملے ہماری کانوں تک پہنچے, چاہے وہ آپ اس جلسہ گاہ میں بیٹھے ہو یا جلسہ گاہ سے باہر آپ کی نشست ہو یا آپ اپنے گھروں میں ہیں. تمام حضرات سے گزارش ہے ان پیغامات کو دل کے کانوں سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں. انشاءاللہ آج بڑے بڑے اکابرین کی زبان مبارک سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بے شمار تحفے اور ہدایت آپ کو عطا کیے جائیں گے. بس ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو تبرکستہ ہو کر بیٹھیں. جو حضرات اس وقت دکان میں یا دوسرے جگہوں میں سڑکوں پر کھڑے ہیں گھوم رہے ہیں, ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ کو بیٹھ جائیں, اس لیے کہ انشاءاللہ آپ کے درمیان بڑے بڑے اکابرین تشریف لائیں گے. بالخصوص آج اس جلسے کے صدر محترم ہم سب کے چہیتے پیر طریقت حضرت مولانا مفتی صادق یوسف صاحب دعوت برکاتہ ہو, جو مراد آباد کی سرزمین سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں. ہم کو ان کی باتوں کو سننا ہے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے, کیونکہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنے فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے. وہ دوستوں بزرگوں, انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو بنایا جو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر ایمان رکھتا ہے. جس بندے کے دل میں ایمان ہے اس بندے کی وہ بندہ اللہ کے نزدیک سب سے معتبر, سب سے معزز, سب سے باوقار اور بلند مانا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھا. آپ اس زمین میں کامیاب وہی انسان ہے جس کی زندگی میں ایمان ہے, اور کامیابی کی سرٹیفکیٹ صرف ایمان اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر نہیں مل سکتی, بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر جب ہماری زندگی گزرے گی تب جا کر ہم اور آپ کامیاب ہوں گے. اس لیے میرے بھائی سب سے پہلے ہم ایمان کو سمجھیں. ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان نام ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا, رسول اللہ کے تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کرنا. ایمان نام ہے بن دیکھے خدا کو معبود مان لینا. ایمان نام ہے اللہ کے ایک فریضے کو وقت متعینہ کے ساتھ ادا کرنا. جب بندہ مسلمان ہو گیا, وہ ایمان والا ہو گیا, اس نے زبان اور دل سے اقرار کیا کہ میرا رب اللہ ہے, میرا معبود اللہ ہے, میرا خالق اور مالک اللہ ہے. اس
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان نام ہے ڈر اور امید کے درمیان کا۔ ہم دنیا میں رہ کر، اپنے گھروں میں رہ کر، مسجدوں میں بیٹھ کر، عبادت گاہوں میں جا کر، بازاروں میں چل کر اور سیر و تفریح میں جا کر ہر وقت جب بھی کسی کام کو کرے تو کام کے کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچتے ہیں۔ یہ اصل کامیابی کا ایک راستہ ہے۔ جب ہم کوئی کام کریں گے اس کا انجام ہمارے سامنے ہوگا تو میرے دوستوں اور بزرگوں ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ جب بھی کوئی کام ہم کریں تو اللہ کا خوف اور اللہ کی مشیت اپنے دل میں وسعت کرے کہ اگر میں نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو پھر اللہ مجھے عذاب دے گا، اللہ کی سزا میرے حق میں متعین ہوگی۔ میرے بھائی میرے بزرگوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر، بہت بڑے عالم، بہت بڑے ولی، انہوں نے فرمایا کہ جوانی کی جو زندگی ہے اس میں انسان کے اندر خوف غالب رہنا چاہیے، اور بڑھاپے کی جو زندگی ہے اس میں انسان کے اندر امید کا غلبہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوانی کی جو زندگی ہے وہ بڑا خطرناک ہے، بڑا اہم ہے، اور جوانی کی زندگی میں اگر انسان اپنے نفس کو توڑتا ہے، اپنی خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو یقینی طور پر وہی انسان آگے چل کر کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے امام غزالی نے فرمایا جب جوانی آئے تو جوانی کے ایام میں ہم اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا کر رہے۔ جب بھی کوئی کام ہو اللہ کا ڈر اپنے دل میں ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوگا، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہوگا تو ہم سے کوئی غلط کام نہیں ہوگا۔ زبان سے کوئی الفاظ بولے تو فوراً یاد رکھے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ سنتا ہے، کوئی سنے نہ سنے اللہ سنے گا۔ ہماری زبان سے کوئی بات غلط نہ نکلے۔ میرے بھائی میرے بزرگوں، جب ہم اس خوف کو اپنے دل میں بسا کر زندگی گزاریں گے، امید کو اپنی زندگی میں ڈال کر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ جوانی بھی اچھی گزرے گی اور بڑھاپا بھی اچھا گزرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے ذمے میں اولاد عطا کی ہے۔ اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہم سب کو جو عطا فرمایا، والدین کو، ماں باپ کو ایک لڑکے کی شکل میں جو اولاد دیا ہے، میرے بھائی اس کی زندگی میں بھی بچپن سے اللہ کا خوف دکھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جب بچپن ہی سے ماں باپ اپنے بچے کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت داخل کرے گا تو بچہ جب جوان ہوگا تو اس کی زندگی اچھی گزرے گی۔ وہ بچہ کبھی نافرمان نہیں ہوگا، وہ بچہ کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، جو ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور جو ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فضل اس ماں باپ کو عطا کرتا ہے۔ اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے دور رکھا، دنیا کی تعلیم میں مشغول کیا، دنیاوی کاروبار میں مشغول کیا، یاد رکھو میرے گارجن، میرے ماں باپ حضرات، ہوش سے سن لو، اگر یہ بچے، یہ لڑکے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اگر اس کا بچپنا، اس کی جوانی دنیاوی معاملات میں اور دنیاوی کاروبار میں گزر گئی، آپ نے اس کو تعلیم کے لیے فارغ نہیں کیا، اس کو آپ نے قرآن نہیں سکھایا، اس کو دین نہیں سکھایا، تو کل قیامت کے دن سب سے پہلے رسوائی اور فقر ماں باپ کی ہوگی۔ اس لیے کہ یہ اولاد ماں باپ کے لیے امانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جو اولاد دیا، یہ اولاد ایک تحفہ، ایک پھول کی شکل میں اللہ نے عطا کیا۔ اگر اس پھول کی عبادت کریں گے وہ پھول محفوظ رہے گا، اگر اس پھول کو آپ نگرانی نہیں کریں گے تو وہ پھول
یہ ضروری ہے نہ کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کمانا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ یہ اچھی چیز ہے لیکن میرے بھائی بزرگوں دین کو بڑا کر دنیا میں مشق ہونا دنیا میں خوش ہونا دنیا کی محبت کو اپنے اولاد اور اپنے اندر پیدا کرنا یہ انسان کی ناکامی ہے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے جب بچہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے جب وہ بچہ بولنے لگے اس بچے کی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اس بچے کو دین سکھائے آپ اگر اپنے بچے کو دین سکھائیں گے قرآن اور حدیث کی معرفت اس کو نصیب ہوگی پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی بچے نے قرآن کریم کو یاد کیا کسی بچے نے قرآن کو سیکھا اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کے سیکھنے ہوئے قرآن کے ایک حرف سے پڑھنے والے کو 10 نیکی ملے گی اس کے ماں باپ کو 10 نیکی ملے گی ان کے رشتے داروں کو 10 نیکی ملے گی جو لوگ ان کا تعاون کریں گے ان کو بھی 10 نیکی ملے گی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو قرآن کریم میں ہے الف لام میم اس میں 3 حروف ہیں الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے اگر تم نے اپنے بچوں کو یہ 3 حروف سکھائے تمہارے بیٹے کے کھاتے میں 30 نیکیاں ملی یہ ایسا کھاتا ہے جس کھاتے میں کبھی گھاٹا اور نقصان نہیں ہوتا یہ کھاتا ہمیشہ اضافہ ہی اضافہ ہوگا اس کھاتے میں کبھی نقصان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس لیے میرے ماں باپ میرے گارجن حضرات آپ کام کھول کے سن لو سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیندار بناؤ سب سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ کیوں اس لیے کہ اس ابتدا کے دور میں اس فتنے کے ماحول میں اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا تو یاد رکھو پھر تمہارے بچوں کے ایمان کا کوئی نہیں اس وقت جو حالات ہے ملک ہندوستان کا بالخصوص ابھی کل گزشتہ دن کا کل کا رات جو گزری ہے اس کا جو واقعہ ہے بڑا دردناک اور کربناک واقعہ ہے خدا کے قسم ابھی سنبل کے اندر لڑائی ہو رہی ہے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے میرے نوجوانوں میرے بزرگوں آپ کہاں سو رہے ہیں آپ کی اولاد کدھر جا رہی ہے آپ کی بیٹیاں کہاں جا رہی ہے آپ اپنے بچوں کو دنیاوی کاموں میں لگا کر آپ اپنے بچوں کو دلی بھیج کر اپنے بچوں کو بمبئی بھیج کر اس کا ناجائز کمائی سے آپ اپنے پیٹ میں جہنم بن رہے ہیں آپ ذرا سوچئے آپ اپنے نابالغ بچوں کی کمائی سے اگر آپ اپنی زندگی گزارو گے تو یہ بچہ جب جوان ہوگا اس کے ایمان کا سودا ہوگا تو اس کے ایمان کا محافظ کون ہوگا کیا ہمارے وزیر اعلیٰ ہمارے وزیر اعظم ہمارے MP صاحب ہمارے بچوں کے دین کا محافظ بنے گا میرے دوستوں میرے بزرگوں اس وقت پوری دنیا کے اندر بالخصوص آج ہمارے ہندوستان میں بھی آگ پھیلی ہوئی ہے فتنے کا دور ہے ایمان کا سودا ہو رہا ہے ایمان کو لوٹنے کا بازار گرم ہے ایسے وقت میں اور ایسے ماحول میں اگر ہم چاہتے ہیں ہماری بیوی کا ایمان محفوظ رہے ہمارا ایمان محفوظ رہے ہماری اولاد ایمان کے ساتھ زندگی گزارے تو یاد رکھو میرے نوجوانوں میرے بزرگوں ہماری مسلمانوں اپنی زندگی کو قرآن کی تعلیم سے آغاز کرو اپنے آپ کو مومن بناؤ سچا مسلمان جب ہو سکتے جب ہمارا عمل قرآن کے مطابق ہو ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہو ہمارا ہر فعل قرآن کے مطابق ہو ہماری بچی ہمارے بچے کی زبان سے قرآن کی تلاوت نکلے ہمارا بیٹا قرآن کی تلاوت کرے ہمارا بیٹا نماز کا پابند ہو جب جا کر ہم ان حالات کا مقابلہ کر پائیں گے وہ یاد رکھو آج اگر آپ سفر کے اندر لگی ہوئی ہے وہ سوچ ہے کہ اس آگ کی چنگاری اس ماحول میں اور اس علاقے سے دن
ایک پہلو خاصا تھا، ایک بہت بڑے بہادر تھے، اس کے گاؤں میں آگ لگی۔ یہ ہمارے معاشرے کا ماحول ہے، ہمارے نوجوان کہہ دیتے ہیں اے فلاں کے گھر میں آگ لگنے دو، ہمارا گھر تو بچا ہوا ہے۔ کسی کی بیٹی نے غلط قدم اٹھا لیا تو ممبر صاحب، سرپنچ صاحب بیچارے کوشش محنت کرتے ہیں، باقی لوگ کہتے ہیں کہ جس کی بیٹی ہے وہ چھوڑ۔ میرے بھائی میرے بزرگوں، ایک پہلو خان بڑا بہادر اپنے گاؤں کا ذمہ دار ہے، اس کے گاؤں میں آگ لگ جاتی ہے۔ اس آگ کے لگنے کی خبر جب اس سردار کو اور اس ذمہ دار کو ملتی ہے کہ بہادر صاحب آپ گاؤں کے ذمہ دار ہیں، چلیے آپ اس آگ کو بجھانے میں ہمارا تعاون کیجیے، ہمارا مدد کیجیے۔ تو اس نے کہا جس کے گھر میں آگ لگی ہے وہ جانے، ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر میں آگ نہیں لگی۔ میرے بزرگوں میرے دوستوں، تاریخ کے اوراق میں یہ بات موجود ہے، اس بستی کے اندر جب آگ لگی تو اس آگ کی لپیٹ پچھم کی طرف جا رہی تھی اور ہوا بھی پچھمی تھی، جس کی وجہ سے پہلو خان کا گھر بھی پچھم میں تھا۔ اس آگ کی چنگاری آ کر اس پہلو خان صاحب کے گھر میں آگ لگ گئی۔ جب وہ پہلو خان کو سردار کو خبر ہوئی کہ چلو اب تو گھر میں آگ لگ رہی ہے، آگ بجھانا ہی پڑے گا، تب وہ اپنے تکیا سے اور اپنے بستر سے اٹھا اور اپنے گھر کی آگ کو بجھانے لگا۔ یاد رکھو میرے بزرگوں، اگر آج کسی کے گھر میں کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی خاندان کا کوئی بچہ اگر غلط قدم اٹھاتا ہے تو ضرورت ہے سارے سماج کے لوگوں کی کہ اس کو فوراً روکنے کی کوشش کرے۔ ورنہ یاد رکھو، اگر آج ہمارے سماج کے کسی غریب کے بچے نے شراب پیا تو کل ہو سکتا ہے اگر ہم نے فکر نہ لیا تو ہمارا بیٹا بھی شرابی بن سکتا ہے۔ کسی غریب گھر کا بچہ اگر چور بنتا ہے تو امیر یہ نہ سوچے کہ میرا بیٹا اچھا ہوگا۔ اگر آپ نے فکر نہ لیا تو یاد رکھو آج تو اس کا بیٹا چور ہے، کل آپ کا بیٹا بھی چور بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی میں آپ سے یاد کر رہا تھا کہ اگر اس دنیا میں رہ کر عزت کی زندگی چاہتے ہیں، آج تو ان ظالموں نے ہمارے ملک ہندوستان، جس ملک کی مٹی میں ہمارا خون شامل ہے، جس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے بڑی بڑی قربانیاں دی، انہوں نے اپنی جانوں کا لگانا پیش کیا، انہوں نے اپنی ماں کو لگایا، انہوں نے اپنی ساری تن من دھن کو لگا کر اپنے اس ملک کو آزاد کرایا تھا۔ آج اسی ملک کے اندر ہمارے ساتھ جو ظلم کا معاملہ کیا جا رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ وقت ترمیمی بل کا معاملہ ابھی سامنے ہے میرے بھائی میرے بزرگوں، ابھی 24 کل دن میں 24 تاریخ کو پٹنہ کے اندر ایک بڑا اجلاس ہوتا ہے جس میں مولانا ارشد مدنی نے وضاحت کے ساتھ بیان دیا اور فرمایا کہ یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے اور قیامت تک یہ ملک ہمارا رہے گا انشاءاللہ۔ اس ملک میں جہاں غیروں کا حصہ ہے وہی ہمارا بھی حصہ ہے، جتنا حصہ ان کا ہے اتنا ہمارا ہے۔ میرے بھائی میرے بزرگوں، آج ہمارے اس ملک ہندوستان میں ہمیں آزادی کے ساتھ جینا نصیب نہیں ہوگا۔ ہزاروں مساجد آج بند کرا دی گئی، کتنے مدرسے میں تالے لگا دیے گئے۔ اس کا جواب دے ہم اور آپ ہیں کہ آج ہمارے اعمال، ہماری سوچ اتنی بگڑ گئی کہ آج ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہندوستان میں کیا ہوا ہے۔ دوستوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے ہم اپنی اولاد کو دیندار بنائیں گے تو انشاءاللہ ان حالات کا مقابلہ ہماری اولاد بھی کرے گی۔ جان چلی جائے گی لیکن ایمان کا سودا ہونے نہیں ہے۔ ورنہ دوستوں بہت ساری ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، نوجوان بچے 25 سال 30 سال 35 سال کا لڑکا تھوڑے سے بہکاوے میں تھوڑا سا دھکا اور تھوڑا سا دھمکی دینے پر وہ اپنے ایمان کا سودا کر دیتا ہے کہ نعرہ لگانے کی بات کہی جاتی ہے
اس لیے اس ایمان کی حفاظت ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس ایمان کو بہتر بنائیں. ایمان کیسے بنے گا؟ اکابر نے فرمایا ایمان بنانے کا راستہ یہ ہے کہ روزانہ صبح و شام ہم اپنے گھروں میں دین کا ماحول بناتے ہوئے آپ کے گھر میں جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں اس سے قرآن کی تلاوت کریں. جہاں آپ کے گھر سے صبح سویرے گانا اور فلم کی آواز آتی ہے وہیں پر آپ اپنے بچوں کو اپنی زبان سے خود اگر آپ جانتے ہیں تو آپ پڑھیے. آپ کا بچہ جانتا ہے اس سے پڑھائیے. روزانہ قرآن کی تلاوت اپنے گھروں میں کرائیے. پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی اللہ کی رحمت نازل ہوگی, شیاطین کا آنا جانا بند ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت متوجہ ہوگی. پیارے آقا نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں رہنے والے تمام افراد کی حفاظت فرماتا ہے. شیاطینی اثرات نہیں آتے. آج ہمارا حال ہے بخار آیا جا رہا ہے کچھ بھی ہوا فوراً مولوی کے پاس چلے گئے. مولوی صاحب دھار دیجیے پھونک دیجیے بس یہی ہمارا عقیدہ ہے. لیکن میرے بزرگ دوستوں خود ہم قرآن پڑھے ہوئے ہیں ہم کو توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن پڑھ کے اللہ کا نبی کا فرمان ہے جس کے سینے میں قرآن ہو جو قرآن کی تلاوت کرے گا شیطان کبھی اس کو پریشان نہیں کرے گا. لیکن افسوس ہے کہ آج قرآن گھر میں رکھے ہوئے ہیں دل میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کے بارے میں صحیح فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جتنے کنوینٹ ہیں اور کوچنگ ہیں اسکول ہے کالج آپ اپنے بچے کو سارے جگہوں میں پڑھائیے لیکن پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے. یہ پہلا کام ہے میرے بھائی, یہ پہلی ذمہ داری ہے. آج نتیجہ سامنے ہے. بہت سارے بچے ہمارے گاؤں میں بھی پڑھتے ہیں خدا کے قسم 9 کلاس میں 10ویں کلاس میں پہنچ گیا لیکن اس بچے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں آتا. ایسے وقت میں ضرورت ہے ہم اسکول یا کالج یا کانوینٹ کی شکایت نہیں کرتے بلکہ آپ سے یہ کہتے ہیں آپ ہم کو اپنی اولاد کی تعلیم سے آباد کرائیے لیکن پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنانا. جب بچہ آپ کا مسلمان ہوگا اس کی زندگی میں ایمان ہوگا وہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو وہ پھر ڈاکٹر بنے انجینئر بنے ماسٹر بنے کچھ بھی بنے انشاءاللہ اس کا کوئی بال بیکار نہیں کرے گا. جب اس کی موت ہوگی تو ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. ایک واقعہ میں عرض کر رہا تھا اسی تعلق سے اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت میں فکر لیں گے اور اولاد کو صحیح فکر میں لے کے جائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا دنیا میں بھی ہوگا آخرت میں بھی ہوگا. اسی طریقے کی ایک خاتون تھی ایک ماں تھی جس کے شوہر کا انتقال اس بچے کی ولادت سے پہلے تو اس عورت کو ان کے شوہر نے وصیت کیا کہ محترمہ اگر یہ بچہ اگر تمہارے حمل سے لڑکا پیدا ہو اسے دین کی تعلیم دینا مدرسے میں داخلہ کرنا. اگر تمہارے حمل سے لڑکی پیدا ہو تو اسے اپنے گھر میں رکھ کر قرآن کی تعلیم دینا. اللہ کے فضل و کرم سے اس ماں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا. وہ عورت کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں تھی بڑی نسبت والی ماں تھی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردہ تھی. خدا کے قسم قربان جاؤ اس ماں نے اپنے بچے کی فکر اور تربیت میں اپنی زندگی کھپا دی. روزانہ ان کو تعلیم دی جاتی تھی روزانہ ان کو سمجھایا جاتا تھا. ماں جب بھی کلاس سے آتی فوراً اپنے بیٹے کو لے کے بیٹھ جاتی تھی کہ بیٹا اچھا کام کرنا نماز پڑھنا زکات دینا اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا. لیکن اس بچے کی جو زندگی کی عمر بڑھتی گئی
लंबी फहरिस्त है उनके दोस्तों की, और ऐसे लोगों से उनकी दोस्ती हुई कि जिनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, वो अपने अपने समाज का लफंगा मुचंगा शराबी डाकू ऐसे लोगों से उनका ताल्लुक हो गया। गाँव वालों ने उसकी माँ को शिकायत किया कि भाई आपका बेटा गलत लोगों के साथ जिंदगी गुजारता है, इसलिए आप उसको समझा दीजिए। चुनाव वो माँ बेचारी अपने विश्वास के मुताबिक समझाती रही, लेकिन वो बच्चे के पास में कुछ नहीं कर सकते। मुख्तसर ये है मेरे दोस्तों, वो बच्चा गुनाह करते करते दुनिया में कोई गुनाह ऐसा बाकी नहीं रहा जो गुनाह उसने अपनी जिंदगी में न किया। सारे हुदूद को उन्होंने पार किए कर दिया। उसके बाद उसकी माँ मजबूर हो गई, आखिर में वो बच्चा अपनी जिंदगी से मायूस हो गया और ऐसे लाइलाज मर्द में मुब्तला हो गया कि उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। चुनांचे उसकी माँ ने उसको समझाया, फिर भी नहीं माना। आखिर में उन्होंने अपने पीर हज़रत हसन बसरी को फरमाया कि आप दुआ कर दीजिए मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरा बच्चा मान ले। उन्होंने भी समझाया, फिर भी बात समझ में नहीं आई। आखिर में जब उसकी मौत का फैसला हो चुका, अब जाएगी जान, तब जाएगी जान, तो उस लड़के ने आखिर में आकर इसी को कहते हैं अल्लाह का अगर पैदा हो गया दिल में तो आप कामयाब हो जाएंगे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जब आखिरी वक्त आया मौत का जागने का आलम था, उस वक्त में बेटे ने अपनी माँ से कहा मेरी माँ आपने हज़रत हसन बसरी को बुलाया, वो नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ इस दुनिया का, इतना बड़ा अल्लाह वाला मेरी बात नहीं सुने और वो मेरे पास नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं दुनिया का बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। सुन लो, मेरी मौत आने वाली है, जब मेरी रूह निकल जाएगी तो एक काम करना कि मेरी रूह निकलने के बाद हज़रत हसन बसरी से कहना कि वो मेरे जनाजे की नमाज पढ़ा और मेरे गांव के 4-5 नौजवानों को इकट्ठा करके मेरे पैर में रस्सी बंधा देना और उससे बांधकर उनसे कहना पूरे गांव के गलियों में मुझे घसीटिए ताकि दुनिया देखकर ये सबक ले, ये इबरत ले कि दुनिया में जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं होगा फिर वो दुनिया और आखिरत में किसी का नहीं होगा। जो इंसान अपने माँ बाप का नाफरमान होगा, जो नौजवान अपने माँ बाप की बात को नहीं मानेगा, जैसे आज इस नौजवान के साथ मुआमला हुआ तो उसे घसीटते हुए उसके जिस्म के ऊपर खर्चे उतर गए और उसके जिस्म का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे ही उन लोगों का भी हाल होगा जो अपने माँ बाप का नाफरमान होगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इतना कहना था और ऊपर से गैब से आवाज आती है, ए नौजवान तू कबूल हो गया, मुझे तेरी नदामत, तेरी शर्मिंदगी मुझे मंजूर है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके लिए जन्नत की बशारत है। क्यों? इसलिए कि गुनाह तो इसलिए हुआ जरूर, लेकिन गुनाह करने के साथ साथ अपने गुनाह पर उसको शर्मिंदगी हो गई। मेरे नौजवान मुसलमानों, आज हमारे घरों में बेशुमार गुनाह चलते हैं। एक तरफ अभी बताया मौलाना ने, सूद का मामला है, इसी तरीके से लोन का मामला है, एक दूसरे की जमीन को हड़पना, एक दूसरे से बातचीत न करना, अपनी बीवी पर जुल्म करना, औलाद का हक मारना, माँ बाप की खिदमत न करना, ये सारी चीजें हैं